ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیے، ایک عقلی بات ہے جو ہر بندے کی سمجھ میں اور عقل میں آتی ہے کہ جس برتن میں جو ہوگا وہ اس برتن سے دوسرے برتن میں جائے گا۔ اگر گلاس کے اندر پانی ہے تو اس سے دوسرے گلاس میں ڈالو گے تو کیا جائے گا؟ پانی جائے گا۔ اگر اس گلاس میں دودھ ہے تو اب دوسرے گلاس میں ڈالو گے تو کیا جائے گا؟ دودھ جائے گا۔ اگر شربت ہے تو جون سا شربت ہے دوسرے گلاس میں بھی وہی کیا جائے گا حضرت صاحب؟ شربت۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جو چیز اس برتن میں ہے تم اس برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنا چاہتے ہو تو جو اس برتن میں ہوگا وہی دوسرے برتن میں جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ٹینکی تو بھری ہوئی ہو پانی سے اور آپ کہیں ٹوٹی کھولیں گے تو آئے گا دودھ، آئے گا دیسی گھی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا آئے گا؟ جو ٹینکی میں ہوگا وہی پانی ٹوٹی سے آئے گا۔ یہ عقلی بات ہے کہ نہیں؟ سارے اس بات کو سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تجھے پتہ چلتا ہے اس بات کا؟ تیری کھوپڑی ہر ایک کا دماغ ایک ٹینکی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ اللہ پاک نے ٹینکی لگائی ہے، یہ میموری کارڈ، چلو یوں کہہ لیں میموری کارڈ میں جو بھرا ہوگا جب آن کرو گے تو وہی آئے گا۔ نعت بھری ہوگی تو نعت، تلاوت ہوگی تلاوت، تقریر ہوگی تقریر، گانا ہوگا تو گانا۔ سمجھتا ہے اس کو؟ ہاں، اس کو پتہ چلتا ہے تجھے، ماشاءاللہ۔ اس طرح تو پاگل نہیں ہے، اس طرح تو ساروں سے بڑا عقل مند ہے۔ جو چیز حضرت کیا ہوگی میموری کارڈ کے اندر فیڈ ہوگی، محفوظ ہوگی، سیو ہوگی، بھری ہوئی ہوگی، جب اس میموری کارڈ کو لگا کے سنیں چلاؤ گے تو پھر کیا آئے گا؟ تلاوت کی جگہ پر نعت نکلے گی، نعت کی جگہ پر تلاوت نکلے گی، تقریر کی جگہ پر تلاوت نکلے گی، گانے کی جگہ پر تلاوت نکلے گی۔ جو چیز اس کارڈ میں بھری ہوئی ہوگی حضرت صوفی صاحب، وہی چیز آپ کے کان مبارک میں آئے گی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ایک عقلی بات ہے، ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے۔ پٹھان خان تم بھی سمجھتے ہو؟ اگر دین پٹھانوں کو سمجھ آ جائے سمجھو ساری دنیا کو سمجھ آ گیا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو چیز برتن میں ہوتی ہے عبداللہ میاں، وہی چیز برتن سے نکلتی ہے۔ جو چیز برتن میں ہوتی ہے وہی چیز، امی تجھے کہے یہ لو گلاس دودھ کا، تو کہ امی یہ تو پانی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ دودھ ہے تو دودھ ہی ہوگا، وہ پانی نہیں ہوگا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اس چیز کو اپنے دل میں دماغ میں بٹھاؤ، اس کو سمجھو کہ میموری کارڈ میں جو سیو ہے، جو محفوظ ہے، جو بھرا ہوا ہے، جب تم اس کو چلاؤ گے، آن کرو گے تو کیا سنائی دے گا؟ وہی۔ تلاوت ہے تو تلاوت، نعت ہے تو نعت، تقریر ہے تو تقریر، اور اگر کوئی اور مصیبت ہے تو وہی۔ اور اسی طریقے سے برتن کے اندر جو چیز ہے جب تم اس برتن سے نکالو گے، حضرت خان صاحب تمہارے برتن میں ماشاءاللہ شرارت ہے تو اس سے شرارت ہی نکلے گی، کوئی اور چیز نہیں نکلے گی۔ جو چیز جس کے برتن میں ہوگی وہی چیز نکلے گی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ شریف بچہ ہے، اس کے دماغ کے اندر شرافت ہے تو اس کے عمل سے بھی شرافت نکلے گی، اس کے بولنے سے بھی شرافت نکلے گی، اس کے سننے سے بھی شرافت نکلے گی، اس کے ہاتھ پاؤں کے استعمال کرنے سے بھی شرافت نکلے گی، اس لیے کہ اس کی دماغ والی ٹینکی میں شرافت ہے۔ اور اگر دماغ والی ٹینکی میں شرارت ہو، دماغ والی ٹینکی میں کیا ہو حضرت صاحب؟ شرارت ہو تو پھر آپ تہجد پڑھتے نظر نہیں آئیں گے، پھر مغرب کے بعد آپ اوابین پڑھتے ہوئے نظر کیوں؟ اس لیے کہ دماغ میں شرارت ہے۔ وہ پھر نماز میں کھڑا کر بھی دو گے ڈنڈے ونڈے سے، وہاں بھی وہ شرارت کرے گا، وہاں بھی وہ کیا کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ٹینکی میں شرارت ہے۔ تو بس یہی نقطہ سمجھنا ہے۔ اصل کام ہمارا یہ ہے کہ اپنی ٹینکی کو پاک کرو، اپنی ٹینکی کو صاف کرو، اپنے دماغ والی ٹینکی کو پاک صاف کرو۔ اگر اچھا عمل چاہتے ہو تو دماغ میں اچھائی لاؤ، اگر اچھا عمل چاہتے ہو جو دماغ میں کیا لاؤ حضرت صاحب؟ اچھائی لاؤ۔ ٹینکی میں کیا لاؤ؟ اچھائی لاؤ۔ خود بخود تمہارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے۔ آنکھ کا دیکھنا بھی اچھا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بیٹھا میرے سامنے ہے اور کہ دیکھتا کسی اور کو ہے، یہ اتنی سمجھداری ہے۔ اس کو دیکھو، بیٹھے میرے سامنے ہیں، میں قریب بیٹھا ہوں کہ وہ قریب ہیں؟ قریب میں ہوں کہ کوئی اور ہے؟ حضرت صاحب اس کا کچھو اس کی کتنی ہوگی؟ ناپو اس کی کات کا اس کو۔ ماشاءاللہ ادھر ٹینکی میں کچھ ہو تو نیچے کو جائے، ادھر ٹینکی خراب ہے بیچارے کی، تو
اس بات کو سمجھو، اپنے آپ کو اچھا بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی سوچ اچھی بناؤ، اپنے دماغ کو اچھا بناؤ، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، کسی کے بارے میں گندہ نہ سوچو، شرارت نہ سوچو۔ وضو ہے تو کیسے چوری کروں، نماز ہے تو کیسے چوری کروں، اور تلاوت ہے کیسے چوری کروں، سبق میں، سبقی میں، منزل میں، کتابوں والے اپنے استاد سے کیسے ڈنڈی ماروں، کیسے چوری کروں، کیسے یوں کر لوں۔ جس کا ذہن ایسا بن جائے بیچارے کا، وہ ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو آج سنبھال لیا، وہ ساری زندگی سنبھل جائے گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اور دعائیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا